رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں قرآن کا لغوی معجزہ، یہ پورے قرآن سے ہے، اوور آل سارے قرآن کے اندر ایک جنرل ٹرینڈ دکھانے کے لیے کہ قرآن رینڈم کلام نہیں۔ قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اللہ کہتا ہے چھپا ہوا اور ظاہر، اور کہیں کہتا ہے ظاہر اور چھپا ہوا، الٹ پلٹ ترتیب کی ہوئی ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو مختلف صورتوں میں دکھاتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 16 کی آیت نمبر 19 ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کو اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہاں پہ چھپانا پہلے پھر ظاہر کرنے کا ذکر۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 27 آیت نمبر 25، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پہ بھی چھپانے کا ذکر پہلے پھر ظاہر کرنے کا۔ سورہ نمبر 64 آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو سب جانتا ہے، یعنی پہلے چھپانے کا ذکر پھر ظاہر کرنے کا ذکر۔ اس طریقے سے کچھ صورتوں میں الٹ ہے ترتیب۔ فار ایگزامپل یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ یہاں پہ ظاہر کرنے کا ذکر چھپانے سے پہلے ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ 33 آیت نمبر 54 میں تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوبی جانتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ظاہر کرنا کا ذکر چھپانے سے پہلے۔ تو قرآن میں کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ ظاہر کرو جو کچھ چھپاؤ، کبھی کہتا ہے جو کچھ چھپاؤ جو کچھ ظاہر کرو۔ یہ رینڈم ترتیب کیوں ہے؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی دفعہ میں نے شاید آپ کو مثال دی بھی ہے، میں کہوں کہ میں صبح ناشتے میں روٹی اور انڈا کھایا یا انڈا اور روٹی کھایا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن قرآن میں دیکھیں خوبصورتی کیا ہے، اصول ہے قرآن کے، رینڈم نہیں ہے۔ جب کبھی اب میں آپ کو اصول بتانے جا رہا ہوں، جب کبھی اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیز کو پہلے ذکر کرے گا اور پھر ظاہر کا ذکر کرے گا، جب چھپانے کا ذکر پہلے ہوگا ظاہر کرنے سے پہلے، اس وقت اللہ تعالیٰ برائی کا ذکر کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوگا، منافقوں کا، کافروں کا، برے لوگوں کا، یا ان بری کاموں کا ذکر کر رہا ہوگا ہمیشہ۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے۔ یہاں پہ آیت سورہ نمبر 16 آیت نمبر 19 میں اللہ کہتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ، چھپانے کا ذکر پہلے، اور ظاہر کو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں اگلی آیت، اور جن یا برے کاموں کا ذکر کرے گا، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، برے لوگوں کا ذکر، شرک کرنے والوں کا ذکر، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ دیکھیں، اور اس طریقے تم سب کا معبود صرف اللہ ایک اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں۔ تو یہاں پہ سب برائی کا ذکر۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 27 میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن چیزوں کو پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، یہاں پہ پھر چھپانے کا پہلے ذکر۔ اس سے پہلے کس چیز کا ذکر تھا؟ کہانی میں ذکر تھا میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے کام کو انہیں بھلا کر کے دکھایا۔ لہٰذا یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ اسی طریقے سے سورۃ تغابن میں آپ دیکھ لیں، جو کچھ تم چھپاتے ہو، چھپانے کا ذکر پہلے ہے تو پھر کافروں کا ذکر ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اس طریقے سے اور مثالیں آپ قرآن میں دیکھ لیں، میں دکھاتا رہوں آپ کو، مثالیں دکھاتا رہوں گا۔ اب میں آپ کو الٹ کی مثالیں دکھاتا ہوں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یہاں پہ ظاہر کرنے کا ذکر پہلے۔ اب ظاہر کرنے کا اصول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ظاہر کو پہلے ذکر کرے گا چھپانے سے، وہاں پر اچھائی کا، ایمان لانے والوں کا، اچھے لوگوں کا، ان کے اچھے کاموں کا ہمیشہ ذکر ہوگا اس کے کانٹیکسٹ میں۔ یہاں پہ ظاہر کرنے کا پہلا ذکر ہے، اگلی آیت رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس کی جانب اتری، اور مومن بھی ایمان لائی، مومنوں کا ذکر۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 54 میں تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ ہر چیز سے بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ یہ سارا کانٹیکسٹ ایمان والوں پر ہے۔ اس سے پچھلی آیت دیکھیں، اے ایمان والو جب تک تم اجازت نہ دی جائے نبی کے گھروں میں نہ جاؤ، ایمان والوں کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں بھی ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں، اپنے باپوں بیٹوں وغیرہ، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ پہلے ظاہر کرنے کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 110 میں جب اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کو کھلی اور ظاہر باتوں کو جانتے، اس سے آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 101 سے چلتے ہیں تو ایمان والوں کو ذکر، البتہ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آگ تک نہ سنیں گے۔ اور سارا ایمان والوں کا ذکر، اللہ تعالیٰ آگے بھی ایمان والوں کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ بھی ہمیں اصول نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رینڈملی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے ظاہر ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے۔ اصول ہے جہاں اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے، میں تو آپ کو صرف ایک اصول دکھا رہا ہوں کہ زبان کتنی ڈسپلنڈ ہے، کوئی رینڈم زبان نہیں۔ اس پیچھے وجہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہو کہ جو کافر ہیں اور منافق ہیں اور جو برے لوگ ہیں، برائی کرتے وقت بھی اپنے دل کے اندر یہ چھپا کے برائی کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہے تو برا کام، غلط کام ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں
وہ اپنے دل کے اندر بھی نیکی کو اچھا مانتے ہیں اور ظاہر میں بھی نیکی اچھی کرتے ہیں، لہٰذا ظاہر کو اللہ پہلے سے ان کے ساتھ ذکر کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو، لیکن بہرحال زبان کی آپ خوبصورتی دیکھیں کہ اس کے اندر اصول ہے. تو یہ آپ کے سامنے رکھنا. بہرحال یہ جو اسپیسیفک اس موضوع کے اوپر میں نے ریسرچ کی تھوڑی مشکل تھی. اگر اس سے ہٹ کر کوئی آپ کو قرآن میں چھپا اور ظاہر ملے تو مجھے ضرور بتائیں کامنٹس میں، کیونکہ یہ بڑی مشکل ریسرچ تھی میرے لیے اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا. بہرحال کم از کم ہمارے سامنے یہ چیز تو آتی ہے کہ قرآن کے اندر کتنے اصول ہیں، زبان کے استعمال تک میں کتنے اصول ہیں. تو یہ لوگوں تک پھیلائیں. یہ راز قرآن کی جو چیزیں اسے معجزانہ بناتی ہیں، دنیا تک اس راز کو لے کے جائیں. ہمیں مقصد یہ ہے کہ اس راز کو دنیا کے سامنے رکھا جائے تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ قرآن کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، اور اصل جو دنیا کی دا الٹیمیٹ ٹروتھ ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے. تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں. ہمیں تو خوشیاں منانی چاہیے کہ ہم چلیں تکے سے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں اب پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی میں اللہ کا شکر ہے ہم صحیح گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یقین کی حد تک ایمان دے کہ کتاب اللہ کی طرف سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.